بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد ولی خان صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان کے نام کھلا خط، ایک تاریخی مدلل دستاویز۔ اس کو ضرور آگے دیجیے تاکہ احمد ولی خان صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان تک پہنچ جائے۔ از احمد صابر شاہ، احمد صابر شاہ جی محترم المقام اور پشتو کی احمد احمد صابر شاہ صاحب دانشور ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں اور پشتو ادب کی اہم شخصیت ہے۔ محترم المقام علی قدر جناب احمد ولی خان صاحب، امید ہے آپ کی طبیعت بخیر و عافیت ہوگی۔ آداب، محبتیں، سلامتی اور نوازشات قبول کیجیے۔ سب سے پہلے تو حقائق کا ادراک کرتے ہوئے فیکٹس ٹیم کے سربراہ قلندر مومن قادیانی کے فرزند زلان مومن کو ٹیم سے نکالنے پر مبارکباد قبول کیجیے۔ یہ احمد ولی خان نے ان کے جو اطلاعات و نشریات کا بڑا اور ڈائریکٹر یہ قلندر مومن قادیانی کے بیٹے زلان مومن کو مقرر کیا تھا باچا خان مرکز میں۔ انہوں نے اطلاعات و نشریات کا ڈائریکٹر اور سب سے بڑا یہ اقدام آپ کے پردادا خان عبدالغفار خان باچا خان بابا کے اس خواب کی تعبیر ہے جو انہوں نے قادیان میں دیکھا تھا۔ اپنے اس تاریخی خواب کو باچا خان بابا اپنی کتاب میری زندگی اور جدوجہد میں یوں نقل کرتا ہے کہ ہم حیران تھے کہ یہاں یعنی قادیان میں رہیں یا واپس چلے جائیں۔ دوسری رات میں نے خواب میں دیکھا کہ بڑا گہرا کنواں ہے اور میں اس میں گر رہا ہوں۔ یہ ادھر ایک مشہور اسکول میں داخلے کے لیے گئے تھے، قادیانیوں کے اسکول میں، تو اس بارے میں ان کو وہ شک تھا کہ ہم ادھر رہیں یا ادھر سے جائیں، تو یہ خواب انہوں نے رات کو دیکھا۔ ہم حیران تھے کہ یہاں یعنی قادیان میں رہیں یا واپس چلے جائیں۔ دوسری رات میں نے خواب میں دیکھا کہ بڑا گہرا کنواں ہے اور میں اس میں گر رہا ہوں۔ ایک سفید ریش آدمی ہاتھ بڑھا کر مجھے گرنے سے بچاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ محتاط رہو، یعنی احتیاط رکھو۔ صبح جب میں اور عبدالحلیم نماز کے لیے اٹھے، میں نے اس کو اپنا خواب سنایا۔ اس نے بھی کچھ اسی قسم کا خواب دیکھا تھا۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ عبدالحلیم پشاور چلا گیا اور وہاں اپنے پرانے اسکول میں داخلہ لیا اور میں علی گڑھ چلا آیا۔ ملخصاً حوالہ میری زندگی اور جدوجہد از باچا خان بابا، یعنی ان کا جو ادھر بیان ہے اس کا خلاصہ ہے، خلاصہ انہوں نے لیا ہے۔ حضوری والا باچا خان نے جو کتاب لکھی ہے میری زندگی اور جدوجہد، اس سے انہوں نے یہ خلاصہ دیا ہے۔ حضوری والا جتنا مجھے یاد پڑتا ہے اور میں نے سنا ہے، کئی عشروں پہلے 3 بچے پیدا ہوئے تھے، ایک اکوڑا خٹک میں، دوسرا چارسدہ میں اور تیسرا پشاور میں۔ یہ تینوں بچے ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے جو کہ پشتو، پشتون اور پشتونولی کی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ ان تینوں بچوں کے گھروں کا ماحول تقریباً ایک ہی تھا۔ تینوں بچوں کے گھروں میں 2 چیزیں موجود تھیں، ایک پشتو زبان و ادب سے محبت اور دوسری پشتون کو ملت کا درد اور غم۔ ان تینوں بچوں پر پیدا ہوتے ہی ایک شخص نے نام رکھے۔ تینوں بچوں کا نام ایک ہی رکھا، یعنی احمد۔ پہلا بچہ بڑا ہو کر احمد خٹک ولد اجمل خٹک بن گیا، دوسرا بچہ بڑا ہو کر احمد ولی خان بن گیا جو اب میرا مخاطب ہے، اور تیسرا بچہ بڑا ہو کر احمد صابر شاہ بن گیا جو کہ آپ کی خدمت میں یہ صفحات سیاہ کر رہا ہے، یہ صفحات لکھ رہا ہے، یہ مضمون لکھ رہا ہے۔ اتفاق یہ کہ ان تینوں بچوں پر نام اسی ایک ہی شخص نے ایک ہی پس منظر میں اور ایک ہی سوچ کے تحت رکھے تھے، اور ان تینوں بچوں کی تربیت اسی شخص نے اپنے ہی گود میں کی، اور یہ تینوں بچے اسی گود سے بڑے ہوئے۔ آج بھی ان تینوں بچوں کو اس
کا سکون، اس گود کی حرارت، اس گود کی شفقت، اس گود کی محبت اور اس شخصیت کے ہاتھ کی وہ لمس محسوس ہو رہی ہے جو وہ شفقت سے پیار سے ان تینوں بچوں کے سروں پر رکھتا تھا۔ وہ شخصیت تھی محترم المقام اجمل خٹک بابا۔ حضور والا یہ پس منظر بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں آج آپ سے بحیثیت ایک چھوٹے بھائی کے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ میری بات سنیں گے بھی، اور اگر کہیں غلطی ہو تو بڑے بھائی کی طرح مجھے تنبیہ بھی دیں گے، مجھے خبردار بھی کریں گے، کیونکہ ہمارا فکری، تربیتی اور خاندانی پس منظر ایک ہی ہے۔ محترم ایمل ولی خان صاحب، کسی بھی پشتون کو شعوری طور پر اس سے انکار نہیں کہ پشتون قوم آج بہت سے مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور شعوری طور پر کوئی بھی پشتون ان مسائل سے منہ موڑے گا بھی نہیں۔ ہم سب کو بحیثیت پشتون اپنے قوم، اپنے مسائل اور اپنی محرومیوں سمیت درپیش سفر کا بخوبی ادراک ہے، ہم خوبی اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں شعوری طور پر اس کا بھی ادراک ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے آئین اور قانون کے حدود کے اندر رہتے ہوئے پرامن طریقے سے ان مسائل کے حل کے لیے پیش رفت بھی کرنی ہوگی۔ یہی پیش رفت مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے بیانیے و منشور کو لے کر بھی رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ ان کوششوں کے تناظر میں جدید دور میں آج کے ڈیجیٹل آلات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قوم، اپنی زبان و ادب، اپنے خون اور اپنے تاریخ کو دنیا کے سامنے رکھنا، اپنے مسائل پیش کرنا، اپنے مشاہیر کو، اپنے رسم و رواج، اپنی ثقافت اور دستوری زندگی اور من حیث القوم ہم پر ہونے والی ظلم و زیادتیوں کو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھنا ہمارا آئینی اور انسانی حق بھی ہے۔ پشتون بیلٹ کی ایک مضبوط سیاسی پناہ گاہ اور قلعہ باچا خان مرکز بھی عرصہ دراز سے یہی مبارک کوشش کر رہا ہے۔ اسی پس منظر میں آپ نے بحیثیت مرکزی صدر عوامی نیشنل پارٹی گزشتہ ہفتے باچا خان مرکز کے زیر انتظام ایک میڈیا پلیٹ فارم کی بنیاد فیکٹس آر فیکٹس کے نام سے رکھی، جو کہ یقیناً اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور پختون معاشرے کے مسائل کو دنیا کے سامنے رکھنے اور تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بہترین قدم بھی ہے۔ یہ فیکٹس اور فیکٹس کے نام سے ادارہ انہوں نے قائم کیا تھا کہ پختون کی تاریخ کو بیان کرے اور ان کو جو مسائل اور ان کے مسائل جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ لیکن حضور والا یہ موقر و سنجیدہ پلیٹ فارم تب متنازع ہوا جب آپ نے اس کا ڈائریکٹر اور اس کا پورا کرتا دھرتا ایک ایسی شخصیت کو بنایا جو کہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو نہیں مانتا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مرزا غلام قادیانی کو آخری پیغمبر مانتا ہے۔ میرا مراد قلندر محمد قادیانی کے فرزند زلان محمد ہے، جو کہ اس میڈیا پلیٹ فارم کا آپ حضرات کی طرف سے ڈائریکٹر مقرر کیا گیا تھا۔ حضور اس موقر ادارے کی سربراہی ملنے سے پہلے شاید زلان صاحب امیر حیدر خان ہوتی کے دور حکومت میں بھی مختلف پروجیکٹس کے سربراہ رہ چکے ہیں، اور یقینی طور پر باچا خان مرکز کے ایک ذیلی موقر تحقیقی ادارے کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں، جو کہ بعد میں ہٹا دیے گئے۔ کیا آپ حضرات تب زلان محمد کے کام سے مطمئن تھے؟ سوالی انداز میں پوچھا ہے، مطمئن نہیں تھے؟ یہ الگ بحث ہے اور آپ کے مرکز کے اندرونی معاملات ہیں جس پر مجھے تفصیلی کلام کا حق نہیں۔ مجھے آپ کو اس شخص کے برطرفی پر مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ چند باتیں بھی پیش خدمت کرنی ہیں۔ حضور والا زلان محمد قادیانی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ جدی پشتی قادیانی ہے، اور عام قادیانی بھی نہیں بلکہ مبلغ قادیانی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔
زلال مومن کے دادا صاحبزادہ سیف الرحمان خود 1912 میں ملک سندر خان آف سفید دیری کے ساتھ قادیان گئے تھے اور وہاں مرزا حکیم نور الدین کے ہاتھ پر قادیانیت قبول کی تھی۔ پھر یہی صاحبزادہ سیف الرحمان واپس آ کر حکیم نور الدین مرزا غلام قادیانی کا پہلا خلیفہ تھا۔ پھر یہی صاحبزادہ سیف الرحمان واپس آ کر پشاور کے بازید خیل بڑبیر پشاور کے علاقے کو قادیانیت کا مرکز بنانے میں سرگرم رہا۔ مضبوط و متحرک مبلغ قادیانیت تھا۔ ان کی تمام اولاد قادیانی ہے اور ان کی اولاد کے قادیانی ہونے پر قادیانیوں کو فخر بھی ہے۔ حوالہ خیبر پختونخوا میں احمدیت کا نفوذ، صفحہ نمبر 96۔ یہ کتاب ہے، کتاب کا صفحہ نمبر 96۔ دلیل اسکرین شاٹ کی شکل میں نیچے لف ہے، اسکرین شاٹ کی شکل میں دلیل نیچے دیا گیا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ انہی صاحبزادگان خاندان کی وجہ سے ان علاقوں میں قادیانیت پھیل گئی۔ بازید خیل میں ابھی تک انہی لوگوں کی تبلیغ کے اثرات موجود ہیں۔ اس بات کا اقرار اور تمام تر تفصیلات قادیانی مورخ کی کتاب صوبہ سرحد میں احمدیت کا نفوذ میں موجود ہیں۔ ثبوت کے طور پر تمام اسکرین شاٹس نیچے لف ہیں، یعنی نیچے دیے گئے، حوالے نیچے دیے گئے ہیں۔ اسی صاحبزادہ سیف الرحمان کا ایک بیٹا صاحبزادہ غلام احمد تھا، صاحبزادہ غلام احمد تھا، جس کا نام بھی غلام محمد قادیانی کے نام پر صاحبزادہ سیف الرحمان نے رکھا تھا۔ یہ غلام احمد بھی فعال قادیانی مبلغ تھا۔ اس صاحبزادہ سیف الرحمان کا دوسرا بیٹا تھا صاحبزادہ حبیب الرحمان، جو پشتو زبان و ادب کے حلقوں میں قلندر مومن کے نام سے مشہور ہے اور پشتو زبان و ادب میں اس کے چاہنے والے اب بھی موجود ہیں۔ آپ قلندر مومن قادیانی کو مجھ سے زیادہ پہچانتے ہیں اور آپ کے خاندان کا اس کے ساتھ تعلق ہم سے زیادہ۔ پشتو زبان و ادب کے شعراء اور صحافیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ قلندر مومن پکا ٹکا قادیانی تھا۔ مختلف مواقع پر اس نے خود بھی اس کا اقرار کیا تھا کہ ہاں میں قادیانی ہوں۔ نیچے اسکرین شاٹس میں اسی قلندر مومن کے ایک انٹرویو کا حصہ موجود ہے۔ یہ انٹرویو کرنے والا محترم حنیف خلیل صاحب اب بھی زندہ ہے، آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس انٹرویو میں قلندر مومن خود قادیانی ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ قلندر مومن بھی قادیانیت کا بھرپور تبلیغ کرنے والا قادیانی تھا۔ اس تبلیغ کا اقرار خود قادیانی تاریخ دانوں نے کیا ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے قادیانیت کی بڑی خدمت کی تھی۔ حوالہ خیبر پختونخوا میں احمدیت کا نفوذ، صفحہ نمبر 96۔ اسکرین شاٹ نیچے لف ہے، لگا ہوا ہے۔ قادیانی کتب میں قلندر کی تعریفیں و تعارف دونوں موجود ہیں۔ قادیانیوں کا ماہنامہ خالد، ربوہ کے گولڈن جوبلی ایڈیشن، قلندر مومن قادیانی کا تذکرہ ہونہار احمدی فرزند کے نام سے اب بھی موجود ہے۔ اسکرین شاٹ لف ہے، لگا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں احمدیت کا نفوذ نامی قادیانیوں کی شخصیات پر لکھی گئی تاریخی کتاب میں تو باقاعدہ ایک باب قائم کر کے قلندر مومن قادیانی کو خراج تحسین و عقیدت پیش کر کے تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ اسکرین شاٹ لف ہے، اسکرین شاٹ لگا ہوا ہے۔ قادیانیوں کے بدنام زمانہ سرکاری نمائندہ اخبار روزنامہ الفضل میں بھی قلندر مومن قادیانی کا بھرپور تذکرہ موجود ہے۔ اسکرین شاٹ لف ہے۔ اور تو اور حضور والا جب 4 فروری 2003 کو قلندر مومن قادیانی فوت ہوا تو تب اس کا جنازہ بھی اسی وقت قادیانیوں کے خیبر پختونخوا کے صوبائی امیر مکرم ارشاد احمد خان نے پڑھایا تھا اور قلندر مومن کو قادیانیوں کے احمدیہ قبرستان پشاور ہی میں دفن کیا گیا تھا۔ حوالہ خیبر پختونخوا میں احمدیت کا نفوذ، صفحہ 201۔ اسکرین شاٹ لف ہے۔ ان حوالوں کے لانے سے میرا مقصد یہ ہے کہ قلندر مومن قادیانی کے قادیانی ہونے میں کسی کو بھی ابھی تک شک نہیں ہے۔ کچھ عرصہ قبل پی ٹی وی پشاور میں جب اس قلندر مومن قادیانی کی تصویر لگائی گئی تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور پی ٹی وی کے امام و خطیب مولانا قاری ولی اللہ صاحب کی کوششوں سے وہ تصویر اتاری بھی گئی تھی۔ بصد معذرت و بصد افسوس آپ نے اس وقت باوجود علم کے اس وقت اس تصویر کے ہٹانے پر احتجاج بھی کیا تھا۔
احتجاجی پوسٹ بما تصویر لف ہے۔ حضور والا مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے علم میں یہ نہ ہو کہ قلندر مومن قادیانی تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اس خاندان میں آپ کے چچا غنی خان صاحب جیسا مشہور شخص گزرا ہے جس کا قلندر مومن کے ساتھ انتہائی قریبی تعلق تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو قلندر مومن قادیانی اور اس کے خاندان کے قادیانی ہونے کا علم نہ ہو۔ یہی قلندر مومن قادیانی عوامی نیشنل پارٹی کے شہباز اخبار کا کرتا دھرتا رہ چکا ہے۔ اسی قلندر مومن قادیانی نے جیل میں بیٹھ کر ولی خان بابا پر نظم لکھی تھی، جب ایک بات پشتو زبان و ادب کے ہر شاعر اور ہر ادیب کی زبان پر زبان زد عام ہو اور مشہور ہو گئی اس بات، اور ایک کام پرست پارٹی کا سربراہ ہوتے ہوئے آپ کو معلوم نہ ہو، یہ انسانی عقل مانتی ہی نہیں۔ خود قلندر مومن نے خیبر میڈیکل کالج کے رسالہ سینا میں اس تعلق کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، سوال، ہم نے سنا ہے کہ آپ باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک کے ایک سرگرم رکن تھے، کیا یہ بات درست ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے؟ قلندر: میں خدائی خدمتگار تحریک سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ باچا خان کے ساتھ میرا بہت قریبی تعلق تھا، وہ ایک نہایت سمجھدار، باصلاحیت اور مدبر سیاستدان تھا۔ سینا مجلہ نمبر 36 رسالہ 2002 اور 2003، یہ سینا خیبر میڈیکل کالج کا رسالہ ہے۔ محترم احمد ولی خان صاحب، اسی قلندر مومن قادیانی کا بیٹا یہ زلال محمد ہے جسے اب آپ حضرات نے اس نئے میڈیا پروجیکٹ کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ زلال محمد قادیانی ہے یا نہیں، اس پر میں صرف فی الحال 2 ہی ثبوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ثبوت تو میرے والد گرامی سید صابر شاہ صابر کا ہے، جس کے کام و نام سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اس نے پرسوں خود ہی پوری میڈیا کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے پوسٹ کیا ہے کہ زلال نے میرے سامنے قادیانیت کا اقرار کیا ہے، اور میرے والد صاحب کے ساتھ زلال محمد نے 2006 میں حامد کرزئی کی حکومت میں افغانستان کا غنی خان سیمینار میں شرکت کے لیے سفر کیا تھا۔ اس کتاب میں بھی والد گرامی نے زلال محمد کے عقیدے کے ساتھ اختلاف کی بات واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری دلیل زلال محمد کے قادیانیت کے میرے پاس آپ ہی کے پارٹی کے مقتدر رہنما معصوم شاہ باچا صاحب کا ہے، جس نے پرسوں میڈیا پر اقرار کیا ہے، اور اس کا وائس میسج ابھی بھی موجود ہے کہ زلال محمد نے میرے سامنے کہا کہ میں جدی پشتی قادیانی ہوں۔ حضور والا قادیانی نہ تو اسلام کے وفادار ہیں، نہ مسلمانوں کے وفادار، نہ ہی پاکستان کے وفادار، اور نہ ہی پختون قوم اور اس مٹی کے ساتھ مخلص اور وفادار ہیں۔ ذرا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کے چند حوالہ جات ملاحظہ کیجیے، اور مرزا قادیانی اور اس کے بیٹوں کی تحریروں کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں کہ وہ دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے تذکرہ، صفحہ نمبر 519، طبع 4۔ محترم ایول صاحب، اس قول کے تناظر میں خود فیصلہ کیجئے کہ میں اور آپ ان لوگوں کی نظروں میں کیا ہیں۔ آگے لکھتا ہے، غلام قادیانی لکھتا ہے، جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا ہے۔ کتاب کا نام ہے خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 382۔ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ خدا کا فرستادہ، خدا کا بھیجا ہوا، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔ اس حوالہ ہے خزائن، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 62۔ قادیانی ذریت بھی اسی نقش قدم پر چلی ہے، ان کے جو ماننے والے قادیانی ہیں وہ بھی اسی نقش قدم پر چلے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا محمود لکھتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں۔ انوار خلافت، صفحہ نمبر 90۔ حضور والا اس عبارت کا حاصل یہ ہوا کہ جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، ایسے ہی مرزائیوں کے نزدیک تمام مسلمانوں کو کافر سمجھنا بھی فرض ہے، اور اس فرضیت
یعنی اہل اسلام کے کفر کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ مزید آگے لکھتا ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مرزا قادیانی کا دوسرا لڑکا مرزا بشیر احمد ایم.اے مسئلہ کفر اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہر وہ شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے لیکن عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے لیکن مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کلمۃ الفصل کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 105۔ مرزا بشیر قادیانی کی اس عبارت کے مطابق جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کا انکار کفر ہے، ایسے مرزا قادیانی کا انکار بھی کفر ہے، اور یہ انکار اسے دائرہ اسلام سے باہر پھینک دیتا ہے۔ در حقیقت قادیانی ذریت پوری امت مسلمہ کو کافر سمجھتی ہے، جس پر یہ قادیانی عبارات شاہد ہیں، لیکن قادیانی بعض اوقات مخالفت سے بچنے یا پھر ذاتی مفادات کے حصول کے لیے سادہ لوگ مسلمانوں کو صریح دھوکہ دیتے ہوئے واضح دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں کافر نہیں کہتے، حالانکہ ان مذکورہ عبارات کے علاوہ مرزائیوں کا ایک سو سالہ طرز عمل بھی یہی بتاتا ہے کہ قادیانی ہمیں غیر مسلم ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مرزائی کتب میں مسلمانوں سے جملہ مذہبی اور معاشی اور معاشرتی معاملات میں مکمل بائیکاٹ کی تعلیم ہے۔ چند تحریرات ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا قادیانی کا لڑکا بشیر احمد ایم.اے لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی نے غیر احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ رکھا ہے۔ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 169-170۔ مزید لکھتا ہے دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی اور دوسرے دنیاوی۔ دینی تعلق کا بھاری ذریعہ عبادات کا اکٹھا ہونا ہے، اور دنیاوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناتا ہے، سو یہ دونوں ہمارے لیے غیر قادیانیوں کے ساتھ حرام قرار دیے گئے۔ کتاب کا حوالہ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 169-170۔ مرزا قادیانی کا دوسرا لڑکا مرزا محمود لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہمارا ان یعنی مسلمانوں سے اللہ تعالی، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض ہر چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ ان کا رسالہ الفضل 30 جولائی 1931۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب مرتد کے پیچھے نماز پڑھو۔ یعنی مکفر قادیانی کو، مرزا قادیانی کو نہ ماننے والا اور اس کی تکذیب، اس کو جھوٹا کہنے والا۔ مرزا محمود تو ہم مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے کے بارے میں لکھتا ہے کہ جیسے غیر احمدی یعنی مسلمان کا جنازہ پڑھنا درست نہیں، اس طرح ان کے بچوں کا جنازہ پڑھنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے ہیں جیسے ہندوؤں کے بچوں کا جنازہ۔ ملخصاً از انوار خلافت صفحہ 93، انوار العلوم جلد نمبر 3 صفحہ 150۔ انہی مذکورہ عقائد و نظریات کی وجہ سے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی نے قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جب اس سے جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر۔ اخبار زمیندار لاہور 8 فروری 1950۔ غرض قادیانی کتب میں علیہ السلام کے ساتھ صرف اسی قدر تعلقات کی اجازت ہے جتنی اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ، جس پر قادیانی کتابوں اور ان کا 100 سالہ طرز عمل گواہ ہے۔ مسلمان مرد و خواتین کے بارے میں مرزا کی بات پڑھ لیجئے اور پھر خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اس شخص کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والوں کے بارے میں کیا ذہنیت۔ لکھتا ہے کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی۔ نجم الہدا صفحہ نمبر 53۔ مصنفہ مرزا غلام محمد قادیانی۔ محترم احمد علی خان صاحب، یاد رہے کہ قادیانیت ملک خداداد پاکستان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں یہ فتنہ بہت سرگرم عمل تھا۔
ذیل میں چند حوالہ جات مصور پاکستان علامہ محمد اقبال صاحب کے اس فتنے کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے تصور کی تہذیبی قدر و قیمت کی توضیح میں نے کسی اور جگہ کر دی ہے۔ اس کے معنی بالکل سلیس ہیں، سادہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں جس سے انکار کفر کو مستلزم ہو، جس الہام کا انکار کرنا کفر کو لازم ہو۔ جو شخص ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔ قادیانیوں کا اعتقاد ہے کہ تحریک احمدیت کا بانی ایسے الہام کا حامل تھا، ایسا الہام اس کے پاس تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام عالم اسلام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تحفہ قادیانیت جلد سوم صفحہ نمبر 111۔ میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے صرف دو رائے ہیں، یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا پھر ختم نبوت کے تعویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان کی جدید تعویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہ اسلام میں ہو تاکہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔ اچھا، یہ بہاءاللہ نے بھی پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت ایران جو ہے وہ شیعہ سلطنت نہیں تھی، تو جب اس کے خلاف احتجاج ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ میں کافر ہوں۔ اپنے کافر ہونے کا اس نے پھر اعلان کیا، تو جو اپنے کافر ہونے کا اعلان کرے تو اس کے ساتھ تو ہمارا پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، ظاہر ہے وہ کافر ہے۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ قادیانی اپنے آپ کو کافر مانے۔ میرے خیال میں قادیانی حکومت سے کبھی علیحدگی کا مطالبہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔ ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پورا حق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اگر حکومت نے یہ مطالبہ منظور نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اسلامی مذہب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے۔ یہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ علامہ اقبال نے اپیل کی کہ حکومت جلدی ان کو الگ فرقہ وہ کرے، کہ یہ ان کو کافر قرار دے اور مسلمانوں سے ان کو علیحدہ کرے۔ اگر حکومت نے یہ مطالبہ منظور نہیں کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اسلامی مذہب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے، کیونکہ وہ ابھی اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو ضرر پہنچا سکے۔ ان سے علیحدہ ہونے سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں۔ حکومت نے 1919 میں سکھوں کی طرف سے علیحدگی کے مطالبہ کا انتظار نہ کیا، اب وہ قادیانیوں سے ایسے مطالبہ کے لیے کیوں انتظار کر رہی ہے؟ حرف اقبال صفحہ 137۔ سکھوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ہندوؤں سے الگ سمجھا جائے، تو انگریزوں نے یہ مطالبہ قبول کیا تھا۔ میرے نزدیک بہائیت قادیانیت سے زیادہ مخلص ہے، کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے، لیکن مؤخر ذکر یعنی قادیانیت اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے، لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لیے مہلک ہے۔ حرف اقبال صفحہ نمبر 123۔ یہ حرف اقبال کتاب ہے، علامہ اقبال کی لکھی ہوئی۔ اس کا یعنی قادیانیوں کا حاسد خدا کا تصور، کہ جس کے پاس دشمنوں کے لیے لاتعداد زلزلے اور بیماریاں ہوں، ان یعنی قادیانیوں کے نبی کے متعلق نجومی کا تخیل اور اس کا روح مسیح کے تسلسل کا عقیدہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اپنے اندر یہودیت کے اتنے عناصر رکھتی ہیں، وہ تحریکی یہودیت کی طرف رجوع ہے۔ حرف اقبال صفحہ نمبر 123۔ حضور والا بانی پاکستان کی بھی سن لیجئے۔ جب کشمیر سے واپسی پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی قادیانیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، تو آپ نے فرمایا میری رائے وہی ہے جو علماء کرام اور پوری امت کی ہے۔
قائد اعظم کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ آپ پوری امت کی طرح قادیانیوں کو کافر اور غدار باغی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قادیانیوں نے آپ کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا اور آپ کی حکومت کو کافر کہا تھا۔ اسلام کا سفیر، صفحہ نمبر 387، اسلام کا سفیر کتاب کا نام۔ جب پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی سے پوچھا گیا کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تو آپ نے یہ جواب دیا، یا تو آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر۔ یاد رہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے قادیانیوں کو مسلم لیگ میں شمولیت کی اجازت بھی نہیں دی، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے تھے۔ حمید نظامی کے قائد کے نام خط کو لے کر جب مخالفین نے پروپیگنڈا شروع کیا تو 11 جون 1944 کو قائد اعظم کا مندرجہ ذیل بیان دی ڈان میں شائع ہوا تھا۔ دی ڈان اخبار ہے۔ قائد نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اخبارات کے بعض حلقوں میں اکبر علی ایم ایل اے کے ساتھ، یہ پہلے MNA کو MLA کہتے کے ساتھ میری ملاقات کے ضمن میں بہت سے الجھاؤ پیدا کیے جا رہے ہیں اور غلط ترجمانی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی ملاقات میں ان پر واضح کر دیا تھا کہ جہاں تک آل انڈیا مسلم لیگ کا تعلق ہے، ہم اپنے دستور کے تابع ہیں۔ مسلم لیگ کے دستور کے مطابق اس کی پرائمری شاخ کے لیے رکنیت کے امیدوار کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا برطانوی ہند کا باشندہ ہونا اور 18 سال عمر ہونا بھی لازمی شرط ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ میں نے ناظر امور عامہ خارجہ قادیان کے خط موصول ہونے کے بعد کسی ایسی بات سے اتفاق کیا ہے کہ پارٹی دستور سے انحراف کرنا میرے اختیار میں ہے۔ میں نے انکار کیا ہے کہ میں پارٹی کے آئین کا پابند ہوں، جس میں لکھا ہے کہ قادیانی ممبر نہیں بنے گا۔ حوالہ محمد آصف بلی، نوائے وقت، 13 دسمبر 2012۔ سن 1947 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو فارمولہ یہ طے ہوا کہ جن اضلاع میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقہ اور ضلع پاکستان کا حصہ ہوگا، اور جس ضلع میں غیر مسلموں کی اکثریت ہوگی وہ بھارت کا حصہ ہوگا۔ تو ضلع گورداسپور، جس میں قادیان بھی آتا ہے، تب قادیانی آ کر اپنا شمار مسلمانوں میں کراتے تو مسلم اکثریت کی بنا پر یہ ضلع بھی پاکستان کو ملتا ہے، لیکن انہوں نے ریڈکلف کمیشن کو درخواست دے کر اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ضلع گورداسپور کو ضلع کی سطح پر نہیں بلکہ مرزا بشیر الدین محمود کے کہنے کی وجہ سے تحصیل کی سطح پر تقسیم کرایا، جس کی وجہ سے تحصیل شکرگڑھ مسلم اکثریت کا علاقہ قرار دے کر پاکستان میں شامل کیا گیا اور تحصیل پٹھان کوٹ اور دوسری تحصیلوں کو بھارت کا حصہ قرار دیا گیا، کیونکہ قادیانیوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، جس سے بھارت کو کشمیر میں داخل ہونے کا راستہ ملا، ورنہ اس کے پاس جموں و کشمیر میں داخل ہونے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ پاکستان بن جانے کے 2 ماہ بعد بھارت نے اپنی فوجیں اسی راستہ سے جموں و کشمیر میں داخل کر دی اور اس کے بڑے حصہ پر قابض ہو گیا، اور ابھی تک اس کا ناجائز قبضہ اور تسلط برقرار ہے۔ قادیانی مسلمانوں کے کتنے مخالف تھے، کتنے ہندو نواز تھے اور ریاست پاکستان سے کتنی دشمنی تھی، یہ آپ مشہور کشمیری رہنما شیخ عبداللہ کی زبانی سنیے۔ لکھتے ہیں کہ کشمیری مسلمانوں کی حالت زار کی سب سے بڑی وجہ ان کا آپسی تفرقہ ہے، لیکن کچھ عرصے سے قادیانی عقیدے کے دوستوں نے اس پلیٹ فارم سے اپنے مسلک کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ اگر اس پر روک نہ لگائی گئی تو نتائج بہت تباہ کن ہوں گے۔ مرزا بشیر الدین محمود نے میری تقریر صبر و سکون کے ساتھ سنی اور پھر بولے کہ احمدی یعنی قادیانی بنیادی طور پر ایک تبلیغی جماعت ہے۔ ہم نے پہل کشمیر میں اس قسم کی سرگرمیوں پر روک لگا رکھی تھی، لیکن وہ ایک عارضی مرحلہ تھا۔ ہمارے لیے مستقل طور پر اس کی پابندی کرنا اور اپنے مشن سے دستبردار ہونا، اپنے مشن کو چھوڑنا، قادیانیت کی تبلیغ کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔
اس پر میں نے دو ٹوک جواب دیا کہ ایسے حالات میں احمدی یعنی قادیانی جماعت کے ہم خیال کارکنوں کا تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ رہنا نہ مناسب ہے اور نہ ممکن، کیونکہ ان کا تحریک آزادی کشمیر کا جزو بن کر تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف رہنا کانفرنس میں فرقواریت کے شعلے بھڑکا سکتا ہے، جن میں ہمارا سارا حاصل خاکستر ہو کر رہ جائے گا، ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد عیسی احمدی نے قادیانی جماعت کا رویہ تحریک کے ساتھ پہلے تو سرموری کا رہا، اللہ تعلق رہے، بعد میں وہ ہماری مخالفت کرتے رہے اور آخر کار کھلم کھلا ہمارے خلاف صف آرا ہو گئے۔ آتش چنار صفحہ 144 تا 146 از شیخ محمد عبداللہ۔ محترم عمر ولی خان صاحب، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی بھی اقوام متحدہ اور انہی کے ذیلی اداروں میں لمبی لمبی تقریریں تو بہت کرتے تھے، لیکن کشمیر کے حق میں مؤثر اور مدلل آواز کبھی بلند نہیں کی۔ خلاصہ یہ کہ یہ مسئلہ کشمیر ان قادیانیوں کا ہی الجھایا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ اگر کشمیر میں ہمارا کوئی حق نہیں یا ہمارے مفادات کا کوئی تحفظ نہیں تو پھر ہمیں بھی اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی دلچسپی نہیں بلکہ اس مسئلہ کے حل کرانے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے کہ ان کا خواب تھا کہ اس خطہ میں ہم انگریز کے جانشین ہوں گے، نہیں کشمیر ہمیں مل جائے گا، ہم اس میں حکومت قائم کریں گے۔ جب دیکھا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے اور اس نئی ریاست میں ہمارا کوئی رول اور ذکر نہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرانے سے انکار کر دیا۔ ظفر اللہ قادیانی نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ 1948 میں کشمیر کے نام پر جنگ، پھر 1952 میں بلوچستان صوبہ پر قبضہ کا پلان، ان کا منصوبہ تھا کہ بلوچستان پر ہی قبضہ کرنے کا قادیانی، پھر 1965 کی جنگ اور 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور اس کے بعد ایٹمی پروگرام کے رازوں کا امریکہ تک پہنچانا، یہ سب کچھ انہوں نے اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کے خلاف اور اس کو نقصان پہنچانے کا پورا انتظام کیا۔ ہمارے کچھ کرم فرما مشہور قادیانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کو محب وطن اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے والا بتلاتے ہوئے ان پر ترس کھا رہے ہیں اور تمام پاکستانیوں کو ان کے مقابلہ میں ظالم، جاہل اور بونا قرار دے رہے ہیں، چھوٹا قرار دے رہے ہیں، جبکہ سن 1973 میں قومی اسمبلی نے قادیانیوں کے پیشواؤں کو سننے کے بعد اتفاق رائے سے جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے اس تاریخی فیصلہ پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں کہا کہ جو سلوک مسٹر بھٹو نے قادیانیوں سے کیا ہے اس پر میں یہی دعا کروں گا کہ نہ صرف مسٹر بھٹو بلکہ ان تمام کا بھی بیڑا غرق ہو جو اس فیصلے کے ذمہ دار ہیں۔ ہفتروزہ بادمان لاہور، جلد نمبر 7، شمارہ نمبر 5، 18 مئی 1979۔ یاد رہے کہ اس فیصلہ پر آپ کے دادا ولی خان مرحوم کے دستخط بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کا نام آیا تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کا فخر ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے قادیانیوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے تو یہاں تک فرمایا کہ ہم بھوپالیوں کو دو باتوں پر فخر ہے کہ ہمارے اندر کوئی غدار پیدا نہیں ہوا اور یہ دوسرا ہے کہ ہمارے اندر کوئی قادیانی نہیں، کہ ہمارے اندر کوئی قادیانی نہیں۔ روزنامہ جنگ 11 اکتوبر 2021۔ تصویر لف ہے، تصویر ساتھ لگاؤ۔ حضور قادیانی پاکستان کو بھی نہیں مانتے اور آئینی پاکستان کو بھی نہیں مانتے، اس آئین کو نہیں مانتے جس آئین کی تشکیل میں سب سے بڑا سیاسی کردار اس وقت کے اپوزیشن لیڈر آپ کے دادا خان عبدالولی خان صاحب کا تھا، اور جس آئین میں پوری ملت اسلامیہ اور قومی اسمبلی کے ممبران کی کوششوں سے ان قادیانیوں کو اسلامی اور آئینی طور پر کافر قرار دے دیا گیا، اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ کچھ لمحوں میں یا کچھ گھنٹوں میں بات ختم ہو گئی اور اس فتنہ کے کفر پر دستخط ہو گیا، بلکہ اسمبلی کے پورے 21 دن ان لوگوں پر جرا اور اس مسئلہ کو منطقی انجام تک پہنچانے میں لگے۔ اس وقت اسمبلی کے فلور پر آن دی ریکارڈ تمام ممبران کی موجودگی میں قادیانی سربراہ مرزا ناصر پر 11 دن جرا ہوئی۔ 2 دن جرا قادیانی لاہوری گروپ پر ہوئی، 2
2 دن میں مفتی محمود صاحب نے ملت اسلامیہ کا تفصیلی مدلل موقف پیش کیا۔ 1 دن مولانا عبدالحکیم صاحب نے تفصیلی بات کی۔ 3 دن مسلسل اسمبلی کے تمام معزز ممبران نے بیانات دیے، اور آخری 2 دن میں اسمبلی ممبران کے بیانات کے ساتھ ساتھ جناب یحییٰ بختیار صاحب نے تفصیلی بات کی۔ یہ کل 21 دن کا خصوصی اسمبلی اجلاس تھا۔ پورے 21 دن کے سوچ و بچار کے بعد اس فتنے کے پس منظر اور پیش منظر، تاریخ، عقائد، نظریات سمیت سب چیزوں کو دیکھنے، سننے، پرکھنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ نہ اسلام کے ساتھ وفادار ہیں، نہ ہی پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، اور یوں یہ لوگ کافر قرار دے دیے گئے، الحمدللہ۔ اور آخری دن جب اس متفقہ آئین اور ان لوگوں کے کفر پر دستخط ہو رہے تھے تو ان میں سب سے بڑا اور نمایاں دستخط آپ کے دادا محترم خان عبدالولی خان اپوزیشن لیڈر کا بھی تھا۔ محترم، یہ لوگ اس آئین کو نہیں مانتے جس کے پیچھے آپ کے دادا کا ہاتھ ہے۔